تو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی، اگر فقہا کی ضرورت نہ ہوتی تو ائمہ طاہرین اتنے شاگردوں کو تیار کیوں کرتے؟ اور بتاؤں گا بھی کہاں کہاں بھیجے جہاں تک نام آ سکیں گے، یعنی جو وقت مجھے جتنی اجازت دے گا کہ کس کس عالم کو تیار کر کے بھیجا اور کس کو حکم دیا۔ ابان ابن تغلب، اشارہ کرتا چلا جاؤں، اتنا بڑا صحابی کے مدینے میں ہے امام خود، اور ابان ابن تغلب، یہ کتاب میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں بھائی، میں نے عرض کر دیا میری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، ادھر ادھر سے نہیں پڑھتا۔ ابان ابن تغلب سے کیا فرماتے ہیں؟ ابان ابن تغلب سے فرماتے ہیں اجلس فی مسجد المدینہ وافت الناس، اے ابان بیٹھ جاؤ، جاؤ مسجد مدینہ میں بیٹھو اور لوگوں کے لیے فتوے دو۔ عجیب ہے، ڈائریکٹ امام سے نہیں پوچھ سکتے لوگ، آج تو پوچھ لیتے۔ میں تو گناہ گار ہوں بھائی، مجھے تو نہیں پوچھنا آتا، وہ کیسے پوچھ لیتے ہیں ڈائریکٹ امام سے، مجھے نہیں پتا چلا آج تک۔ ہم تو امام کی تقلید کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی مجھے کوئی طریقہ بتا دو، تو وہ طریقہ آج تک بتا نہیں سکے۔ پھر کتاب کا نام لے دیں گے تحفۃ العوام دیکھ لو، تو میں نے کہا بھائی وہ تو مولوی کی لکھی ہوئی ہے، امام نے تھوڑی لکھی۔ بہار الانوار سے لے لیتے ہیں مسئلہ، بہار الانوار بھی علامہ مجلسی نے لکھی ہے، کیا پتہ غلط لکھی ہو بھائی بقول آپ کے، کیونکہ علماء تو صحیح ہوتے نہیں، فقہاء تو صحیح ہوتے نہیں۔ وسائل الشیعہ سے لے لو مسائل، وہ علامہ حر عاملی کی، اصول کافی یعقوب کلینی کی ہے، ارشاد مفید شیخ مفید نام خود ہی آ رہا ہے نا، تو کہیں بھی جاؤ گے پھنسو گے۔ مولوی سے نہیں بچ سکتے، بے فکر ہو جاؤ، بچ نہیں سکتے مولوی سے، کہیں بھی نہیں بچ سکو گے، پیدائش سے لے کے قبر تک۔ فقہا کی بات کر رہا ہوں، سمجھ گئے؟ جمع تو فقہا نے کیا ہے نا۔ سید شریف رضی کو سچا مانو گے تو نہج البلاغہ کو سچا مانو گے نا۔ نہج البلاغہ کا حوالہ دے رہا ہے مجھے، دیکھیے مولانا اماموں کو علماء کے لیے کیا کہا۔ میں نے کہا اچھا تجھے یہ نظر آ گیا، اور جن علماء کی مولا نے تعریف کی وہ تجھے نظر، جن علماء کو مولا فصیل قلعہ قرار دے رہا ہے، یہ قلعے کی مانند ہے تمہارے لیے، شہر کی فصیل جیسے ہوتی ہے، یہ علماء ویسے وہ تجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، یہ نظر آ رہا ہے۔ اور پھر یہ کس نے لکھا ہے؟ کیا پتہ غلط لکھا ہو، کیونکہ تو مولوی مانتا نہیں، فقہ مانتا نہیں، یہ تو فقیہ نے لکھی ہے سید شریف رضی نے، تو پہلے سید شریف رضی کو تو سچا مان، جب سچا مانے گا تو جبھی تو مانے گا نا کہ وہ صحیح لکھا ہے جو کچھ لکھا ہے۔ تو خدا کے بندو ایسا ظلم نہ کرو، ان علماء نے صدیوں میں اپنی جانیں دے کے اپنی گردنیں کٹوا کے، ان میں سے کتنوں کی تو لاشیں جلائی گئی، کتنوں کو زندہ جلایا گیا، کتنوں کو پتھر سے باندھ کے سمندر میں غرق صرف اس لیے کیا گیا کہ ان کی قبر کا نشان بھی نہ رہے۔ نہ شہید اول کی قبر ہے کہیں، نہ شہید ثانی کی قبر ہے، سمجھ میں آ رہا ہے بات؟ لیکن ان کا ذکر زندہ ہے نا۔ تیسرا طریقہ کیا تھا معصوم کا؟ مبلغین کو تیار کرنا، عمومی مجلس، خصوصی مجلس اور مبلغین کی تیاری، دلیلوں کے ساتھ بات کریں گے، ہوا میں نہیں بات کریں گے آپ کے سامنے۔ بھئی یہاں ختم کریں آج بات کو۔ یعنی امام کیا ذمہ داری ایک انجام دیتے تھے؟ مبلغین کو تیار کر کے حکم دیتے تھے کہ جاؤ تم خوزستان جاؤ، تم رے جاؤ، تم سیستان جاؤ، تم فلاں جگہ جاؤ، تم فلاں شہر جاؤ، تم یمن جاؤ، تم بصرے جاؤ، اور اپنا نائب اس طرح بنا کر بھیجتے تھے کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھنے امام کے پاس آ جاتا تھا نا مدینے، تو امام ناراض ہو جاتے تھے، کیوں فلاں آدمی نہیں وہاں میرا شاگرد، اس سے کیوں نہیں پوچھا تم نے؟ یہ آج والوں کو جواب ہے۔ امام خود موجود ہے، امام ظاہری وجود ہے، کہ اس سے کیوں نہیں پوچھا؟ یعنی امام کو اپنے شاگرد کی توہین بھی گوارا نہیں، یہ توہین ہے میرے شاگرد کی، میں نے بھیجا ہے اس کو تمہارے لیے، اور تم میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آ رہے ہو، تو اس کا مطلب ڈیگریڈ کیا نا تم نے میرے شاگرد کو، تو وہ شاگرد معصوم تو نہیں ہے۔